الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے. ظاہر سی بات ہے مضمون کیا ہوگا؟ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی، اور سیرت کا سب سے بنیادی پہلو ہمارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. اس مہینے میں سب سے زیادہ جس ٹاپک کے اوپر، جس پوائنٹ کے اوپر، جس عنوان اور جس مضمون کے اوپر سب سے زیادہ ڈسکشن، سب سے زیادہ چرچا، سب سے زیادہ مباحثہ اور مکالمات ہوتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایک جماعت سر بازار نکلے گی اور وہ اپنے سوا سارے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہہ ڈالے گی کہ فلاں جماعت کو حضور سے محبت نہیں، فلاں جماعت حضور کو نہیں مانتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ موضوع سخن ہے اس مہینے کا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹو دا پوائنٹ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دراصل طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسے ہم کیوں بیان کرنے لگے، یا اس کی وضاحت ہم اپنے پیٹ سے کیوں کرنے لگے، ہم اپنے دماغ سے کیوں کرنے لگے؟ کیوں؟ یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تو ظاہر سی بات ہے وضاحت خود دی ہوگی. آپ بتلاؤ، یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو، یا آپ کی قیادت کو، یا آپ کی ہدایات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے ہم کو استنجا کرنے کا سلیقہ بتلایا ہے، اپنے امتیوں کو استنجا کرنے کا سلیقہ بتلایا ہے، جبکہ وہ تو ہماری اپنی سوچ کے اعتبار سے تھرڈ کلاس میٹر ہے، بہت نیچے کی بات ہے. بلکہ یہودیوں نے تو مذاق بھی اڑایا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ کیا ہے یار، تمہارا بھی نبی ہے، تم اتنا احترام کرتے ہو، اتنی بڑی بڑی ہانکتے ہو، وہ تمہیں استنجا کے طریقے اور بیت الخلاء کے آداب سکھلاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا الزامی جواب دیا تھا، جواب علی اسلوب الحکیم. فرمایا اجل، کہ ہاں یہی تو کمال ہے ان کا کہ ہم کو ایک ایک بات سکھلاتے ہیں. وہ چاہ رہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں لانا، لیکن انہوں نے الٹا اس کے ہی کام لگا دیا اپنی دانائی اور اپنی حکمت سے. تو بہرحال ہمیں جو اتنی چھوٹی سی بات سکھلائی گئی، تو ظاہر سی بات ہے سب سے بنیادی بات جس کا تعلق ہمارے فنڈامنٹل سے ہے اور جس کا تعلق ہماری بنیاد اور اساس سے ہے، وہ تو سکھلایا گیا ہو. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ بتلائیے آپ کو ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی دو پلر ہیں جن کے اوپر آپ کا ایمان قائم ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اور ایسی محبت جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی بندگی کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں. یہی تو مطلب ہوا نا اس کا.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جیسی ہمارے دل میں ہے ویسی کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، کہ جن کو فالو کیے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں۔ تو یہ دو ایسے ایگریمنٹ ہیں، دو ایسے اقرار ہیں کہ جن کے بغیر ہمارے ایمان کا تصور ہی ممکن نہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑی بنیاد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے استنجے کے آداب بتلائے ہوں اس نے یہ فنڈامنٹل ضرور کلیئر کیا ہوگا۔ پہلا سوال قائم ہو گیا نا۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ سکھلایا، ٹھیک۔ پھر دوسرا سوال یہ آئے گا، کیا کوئی ایسی جماعت ہے، کوئی ایسا طبقہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حضور نے اپنی نگرانی میں محبت سکھلائی ہو، محبت میں کوالیفائی کرایا ہو، محبت کے حوالے سے ٹرین کیا ہو، کسی کی ٹکسالی محبت ہو، اور پھر ہم اس سے سیکھیں کہ اس نے محبت کیسے کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ سکھلایا ہوگا، ٹھیک۔ اور محبت کا طریقہ اگر سکھلایا ہے تو کیا کوئی جماعت ایسی ہے کہ جس کو محبت کا سلیقہ سکھلا کر کے نمونے کے طور پر پرووائڈ کیا ہو اور پیچھے چھوڑ دیا ہو وہ سیمپل؟ تو ہمارے پاس ہے ایسا کہنے کو، صحابہ کی جماعت ہے جنہیں حضور نے محبت کا سلیقہ اور محبت کرنے کا طریقہ سکھلایا، اور ایسا ویسا طریقہ نہیں، بلکہ اتنا طاقتور محبت کا طریقہ کہ جسے شردھانجلی اور خراج تحسین پیش کیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ابھی ہم وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اب بیٹھے رہیے محبت کی اس مجلس میں۔ تو دو چیزیں ہوں گی نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہمارا ایمان قائم ہے۔ یہ دو پلر ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد قائم ہے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبود ہونے کی حیثیت سے تسلیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے قبول کرنا۔ اس کو قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کیا، یہ آیت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، آج اس کو باقاعدہ تقطیع کے ساتھ آپ سن لیجئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ تین جملے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ قل جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آتھینٹک میسج ہے، یہ مستند پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کے سلسلے میں حضور کی ڈیوٹی ہے کہ امت کے سامنے اس کو بیان کریں، اسے ایکسپلین کریں۔ قل مطلب آپ کہہ دیجئے امت کے افراد کے سامنے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں صحیح سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری مجبوری، اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری مجبوری بھی، ہمارا فرض بھی۔ آپ بتلائیے، آپ کے ساتھ آپ کو اگر کوئی کام دے دے بغیر ایڈوانس کے اور بغیر اعتماد کے، فوراً آپ کو سیمپل دے دے اور کہے کہ لے جائیے اس پر کام کرا کے لائیے، آپ اس کے بہت احسان مند ہوتے ہیں۔ اور کوئی آپ کا ذرا سا تعاون کر دے کاروبار کے معاملے میں تو آپ اس کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں، گنگاتے پھرتے ہیں، بٹیا پہ بیٹھ کے آپ اس کی ستائش کرتے ہیں، منقبت کرتے ہیں۔ اور اس پالنہار کے لیے آپ کیا کریں گے جو روزانہ صبح کو سورج نکال دیتا ہے، جس نے ہواؤں کو مسلسل جاری کیا؟ آپ بتائیے 2 منٹ کے لیے یہ ہوا بند کر دے تو کیا بنے گا؟ اس کائنات کا کیا بنے گا؟ یہ آنکھیں جن سے آپ دیکھ رہے ہو، جن میں کروڑوں بلب لگا دیے اس پالنہار نے، اگر وہ بلب تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ زبان جس میں بولنے کی صلاحیت اور ایسے سیلز رکھ دیے ہیں کہ جن سے آوازیں نکلتی بنتی بگڑتی ہیں، بتاؤ اگر ان کو وہ سیل کر دے یا جام کر دے، آپ بتاؤ وہ سیلز ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ باڈی میں جو پٹھے ہیں، یہ جو کیا نام ہے مسلس ہیں، جو فلیکسیبلٹی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں تو ابھی مورتی بن کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس پالنہار سے محبت اور اس کا آبھاری ہونا یا اس کا احسان مند ہونا، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہماری مجبوری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ماننے کا ہے کہ محبت دل کا ایک جذبہ ہے،
جو نظر نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ محبت دل کا ایک جذبہ ہے، دل کی ایک کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں، مجھے تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. میں آپ سے دلیل نہیں مانگوں گا، میں آپ سے دلیل نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ محبت دل کا ایک جذبہ ہے. آپ نے بول دیا میں مان لوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں. اس میں چور دروازہ بھی ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں نبی سے ہمیں محبت ہے، یہ بھی آپ بول سکتے تھے کہ نبی سے ہمیں محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے چور دروازہ بند کر دیا. بہت دھیان سے دیکھیے گا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے، آپ نے کہہ دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، ہماری 420 معلوم ہے کہ مکاری بھی ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے الفاظ نہیں استعمال کیے. میں نے ابھی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی، اور دوسری آیت پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی، اور تیسری آیت پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تو آپ دیکھیے ان تینوں آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، شخصیت کو بڑے مستند انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور پیش کیا ہے، لیکن محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب اور بڑی فلسفے کی بات ہے. ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ محبت دل کے ایک جذبے کا نام ہے. آپ آرام سے کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والا لفظ ہی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بول رہے ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، چلے گا چلے گا، وہ خود نمٹ لیں گے، انہیں معلوم ہے نا، وہ دل کو جھانک کے خود ہی دیکھ لیتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی اتباع کرنا پڑے گی. اور جب حضور کی اتباع ثابت ہو جائے تو آپ محبت کرنے والے کہلاؤ گے. اس سے بڑھ کر کے اللہ نے جو دوسرا جملہ استعمال کیا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری اتباع ثابت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کیوں بدلا؟ محبت کا لفظ کیوں بدل کے اتباع کیوں کر دیا؟ اتباع یہ چور دروازہ بند کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ چور دروازہ بند کر دیا. آپ یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ سے یا حضور سے بہت محبت ہے اور آپ نکل جاتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے یہ والا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، اتباع کا لفظ استعمال کیا. اتباع کا لفظ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انگریزی والے بہت آسانی سے سمجھیں گے. فالو کرنا، فالو کرنا. اتباع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بہترین ترجمہ ہے اس کا، پیچھے پیچھے چلنا، پد چنھوں پر چلنا. ٹھیک ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل مان کر اس کی تقلید کرنا، یہ اتباع کہلاتا ہے. ترنت پکڑ جائے گا. آپ کہو گے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، محبت والا لفظ ہی نہیں ہے، اتباع بولیے کہ میں حضور کی اتباع کرتا ہوں، دیکھ لیں اوپر سے نیچے تک کہاں جا رہا ہے، خود ہی پکڑ جائے گا. تو اتباع اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کہیں میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور حلیہ اوپر سے نیچے تک آپ کا تبدیل ہے. تو آپ کہیں جا کر کے ہم تو پہچان لیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں آپ کو پہلے سے، آپ نے آپ کو مسجد میں دیکھا ہے. لیکن آپ کسی کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو پہچاننا چاہے کہ آپ حضور کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسے پہلے تو یہی جاننا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں. آپ کا نام پوچھے گا، آپ نے نام بتایا راجو، باپ کا نام پوچھا گڈو، چلا گیا کوما میں بیچارہ. مطلب 2 نسلوں کا حوالہ پانے کے باوجود نہیں جان سکا آپ کون ہیں. آپ کو دعویٰ ہے محبت کا. اور اگر اس کے اس پریبھاشا میں، یعنی اگر آپ اتباع کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، امامہ بھی بندھا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جسم پہ کرتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، بتاؤ کسی کو ضرورت ہے پوچھنے کی؟ سوال ہی لگ ہو جائے گا. یہ ہے اتباع اور جھوٹے دعوے میں فرق.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کر دیا دروازہ، اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا، چور دروازہ بند، اتباع کیجئے، ضرورت ہی نہیں سوال کی۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سر پہ ٹوپی ہے، پھر امامہ ہے، اور اس کے بعد کرتا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ ہے، اندھے کے پاس کھڑا کر دیجئے جا کر کے، اور اس سے کہیے بتاؤ یہ کس سمودائے کا آدمی ہے، یہ کس ریلیجن کو فالو کرتا ہے، یہ کس مذہب کو ماننے والا ہے، اور یہ کس کا انویائی ہے، بتاؤ۔ ایک بار جیسے اوپر سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہی ٹوپی دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا اسے، اس کے بعد جب داڑھی کے اوپر سے ہاتھ گزرے گا تب پتہ چل جائے گا۔ اب بہت بڑا کلاکار ہے، پاجامے کا جب ٹخنوں سے اونچا دیکھے گا تو چلا پڑے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اتباع اور محبت کا فرق یہ ہے کہ اتباع والے کو کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چور دروازہ بند کر دیا کہ تم یہ کہہ کے نکل ہی نہیں سکتے مجھے حضور سے محبت ہے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا جو رشتہ ہے اسے پیچھے ہٹا لیا، میں نے جو نمائندہ بھیجا ہے تم اس کو فالو کرو، محبت ہم اپنی دیے دیتے ہیں تمہیں، میں ضمانت دیتا ہوں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے ہی لگے گا۔ اور اس محبت صرف محبت ہی نہیں، سب سے بڑا تمغہ تمہارے ہاتھ میں تھما دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آیت کا مفہوم سمجھ گئے آپ اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ اتباع پہ آ گیا نا سب کچھ، یہی ہو گیا اسٹینڈرڈ، یہی کسوٹی بن گئی، اتباع کسوٹی بن گئی۔ اگر اتباع کرنے والے ثابت ہو گئے تو آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا کہ ہم تم سے محبت کرنے لگیں گے، تم محبت کرو گے جب کرتے رہنا، میرے حبیب کی اتباع کر لو، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان۔ اب یہ والی محبت تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، داڑھی رکھوانا پڑے گی، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ بھی پہننا پڑے گا، سفید کرتا پاجامہ، ملا جی بننا پڑے گا، تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سے جان بچانے کے لیے صرف ربیع الاول کے مہینے میں سڑکوں پہ آ گئے، چلائے چیخے پکارے، اور اس کے بعد بیٹھ گئے جائے گی جھاگ کی طرح، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ہر جھاگ کی قسمت میں بیٹھ جانا ہوتا ہے، اور پھر سال بھر یاد نہیں کیا، سال بھر یاد نہیں کیا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ نے سمجھے ہی نہیں محبت کیا ہے۔ سوال کہاں سے شروع ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سلیقہ سکھلایا تو ہوگا، اس لیے کہ یہ بنیادی معاملہ ہے۔ جب یہ بنیادی معاملہ ہے تو حضور نے سکھلایا ہوگا، اور کیا کوئی جماعت ایسی ہے کہ جس کو باقاعدہ ٹرین کر کے ہمارے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہو کہ یہ ہے محبت کرنے والے، اور پھر انہوں نے محبت کر کے بتلایا بھی ہو ہم کو کہ کیسے محبت کی جاتی ہے؟ یہ معقول سوالات تھے، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ عقلی بنیادوں پر درست ثابت ہوگا انشاءاللہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو سلیقہ بتلایا ہے اور جو طریقہ بتلایا ہے، اپنے آپ سے رشتے کی جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور وہ قرآن و سنت کے حوالے سے جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم نے اس محبت کا بھارتی کرن کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان میں لوگوں کو محبت کرنے کا جو طریقہ سوچا ہے ہم نے وہی فالو کر لیا۔ ہندوستان میں لوگوں کو، ہمارے جو برادران وطن ہیں، وہ کس طرح اپنے معبودوں سے، اپنے دیوتاؤں سے، اپنی دیویوں سے، اپنی مورتیوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، وہ محبت ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لی، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ سچ ہے، ہم نے اس کا بھارتی کرن کیا۔ آپ دیکھیے، اور اب تو بہت آسان ہے دیکھنا، اب تو یہ دن بدن بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، کبھی اس کی جھانکی، کبھی اس کی جھانکی، کبھی اس کی بارات، کبھی اس کی بارات سڑکوں پہ آپ کو عام طور سے مل ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ ہفتہ بھر تک ایک مورتی بنائی، مٹی اور بھوسا ملا کر کے، اور اس کے بعد اس کی ایک بڑی سی مورتی بنائی، اس کو رنگا پوتا، ہفتے بھر اس کی پوجا کی، اور پھر اس کے بعد پوری بھیڑ کے ساتھ، عورتیں الگ، جوان عورتیں، بوڑھی عورتیں، ساری کی ساری، اور پورے مرد، اور پورے بازار میں رنگ چھڑکتے ہوئے، تھرکتے اور ناچتے ہوئے، مٹھائی اور کھانے کی چیزیں پھینکتے ہوئے، اسی طرح یہاں سے گنگا کے کنارے تک 5-5 10-10 کلومیٹر تک مسلسل ڈی جے اور بینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، پوری
بے حیائی اور عریانیت کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کا وسرجن کر کے چلے آتے. یا اسی طرح سے رام برات میں ایک بھیڑ نکلتی، یا اسی طرح سے مختلف قسم کی جھانکیاں نکلتی ہیں. یہ اپنے معبودوں کو ماننے کا ان کا طریقہ ہے. تو ہمارے یہاں بھی چونکہ وہ اتباع مسئلہ بن رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مسئلہ بن رہا تھا، اس لیے ہم نے کسی طرح سے اس کو امپورٹ کر لیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی تہذیب کے اوپر، آپ اپنے کلچر کے اوپر، آپ اپنے تمدن کے اوپر، آپ اپنی تعلیمات کے اوپر، آپ اپنی ثقافت کے اوپر جب گرفت ڈھیلی کریں گے تو ترنت موجود آس پاس کی تہذیبیں آپ کے اوپر ہلہ بول دیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی مثال سمجھ رہا ہوں، بہت آسان ہے. آپ دیکھیے دور دراز کے علاقوں میں، گنگا پار وغیرہ کے علاقوں میں، جہاں پوری بستی ہندوؤں سے بھری ہوئی ہے اور 4-5 مسلمان رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے جا کر کے، ہولی کے دن آپ کو پوری طرح سے رنگ برنگے ہوئے ملیں گے. دیوالی میں دیکھیے آپ ان کی دیواروں کے، ان کی مڈیروں کے اوپر باقاعدہ دیپ جلتے ہوئے نظر آئیں گے. قربانی وہ نہیں کر سکتے، روزے وہ نہیں رکھتے، شب برات میں وہ نہیں جاگتے، شب قدر میں وہ نہیں جاگتے، تراویح کا اہتمام ان کے یہاں نہیں، جمعے کی نماز پڑھنے وہ نہیں جاتے. تو یہی ہے، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے اوپر جیسے گرفت ڈھیلی کریں گے، آس پاس کی تہذیبیں آپ کے اوپر حملہ بول دیں گی. ہم نے اتباع چھوڑی اور اس کے بعد آس پاس کی تہذیبیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اتباع کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا طریقہ یا اتباع کا طریقہ چھوڑا، ہم نے سنتیں چھوڑی، دوسری تہذیبیں ہمارے اوپر حاوی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سڑکوں پر آئے، ہنگامہ کیا، نعرے لگائے اور اس کے بعد بیٹھ گئے. حالانکہ آپ جانتے ہو کہ برسات میں تو ساری زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی، لیکن انہیں سرسبزی نہیں کہا جاتا، وہ سرسبز اور شاداب زمینیں نہیں کہلاتی. گنگا پار کا کٹری کا علاقہ جو خالص ریتیلا علاقہ ہے، وہ بھی برسات میں جگمگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یاد رکھیے. تو ہم کہیں نہ کہیں مس گائیڈ ہوئے ہیں محبت کے نام پر. محبت کے نام پر ہم کہیں نہ کہیں مس گائیڈ ہوئے ہیں، دوسروں کے محبت کے طریقے کو ہم نے اختیار کر لیا. اب اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیجے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جہان انقلاب سے روبرو ہو جائے، اس کی تاریکی چھٹ جائے، اس کی گمراہی ختم ہو جائے، اس کی ظلمت اور اس کا زلال اور اس کی بے راہمی ختم ہو جائے، زمانہ پاک ہو جائے، لوگ سمجھ لیں انسانیت کیا ہے، مانوتا کیا ہے، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، انہیں معلوم ہو انسان آپس میں کس رشتے کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ سب کچھ معلوم ہو جائے. یہ کاہے سے ہوگا؟ جب تعلیمات عام ہوں گی نا، ڈائریکشن جب باقاعدہ قبول کیے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جب ہم ایکسیپٹ کریں گے، عمل میں لائیں گے، تبھی تو یہ انقلاب برپا ہوگا. ورنہ صرف نام لینے سے، میں نے مانا، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس سے آگے بڑھ کر کے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم چاہتے ہو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اکرام چاہتے ہو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بلند رتبہ دیکھنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، ایک عدد بت بنا کر کے اور ہر گھر میں رکھوا دو، پرستش کروا دو، غیر مسلمین کے یہاں رکھوا دو. کیا اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ مجھے بتلاؤ. آپ معبود کی حیثیت سے پوجا کروا دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جہان کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بتلاؤ نا، آپ کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ کیا کہلوانا چاہتے ہو سڑکوں پر آ کر کے؟ سڑکوں پر آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعظمت ثابت کرنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، ایک ایک مورتی سب کے گھر میں رکھوا دو اور پرستش کروا دو، دیکھیں اس زمین کا کیا بھلا ہو جائے. آپ آ جاؤ وہیں پر کہ بھلا ہوگا اتباع سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے سے بھلا ہوگا اس کائنات کا. اسے معلوم ہوگا اخلاق کیا ہوتے، اسے معلوم ہوگا امن اور آشتی کیا ہوتی، اسے معلوم ہوگا مواخات اور بھائی چارگی کیا ہوتی. تو پہلا سوال تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ سکھلایا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا کوئی ایسی جماعت ہے کہ جس نے باقاعدہ محبت سیکھ لی ہو اور اسے باقاعدہ سند بھی مل گئی ہو، سرٹیفکیٹ بھی ملا ہو، جسے سرٹیفائی کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے؟
تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں حضرات صحابہ کرام کو اپنے آپ سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے، اور ایسا ویسا طریقہ نہیں سکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو سند دی ہے کہ اس جیسی محبت کرنے والی جماعت کوئی نہیں۔ دونوں باتیں ثابت ہو گئی نا، یہ اجمالاً ثابت ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ محبت سکھلائی ہے تو کیسے سکھلائی؟ ٹھیک ہے، میں نے ابھی عرض کیا ایک محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ ہم نے دیکھ لیا، شمائل ترمذی میں احادیث کے ذیل میں سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ آپ بتلائیے، ہے کوئی ایسا پورے جہان میں کوئی لیڈر ایسا ہو، کوئی قائد ایسا ہو، کسی کا کوئی معبود اور دیوتا ایسا ہو کہ لوگ یہ بتلا دیں کہ اس کے سر میں سفید بال کتنے تھے؟ محبت بہت کرتے ہوں گے لوگ، لیکن اتنا نہیں بتا سکیں گے۔ ہم بتلائیں گے ایک سے زائد سند سے آپ کو کہ صحابہ نے گن کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بال کتنے سفید تھے وہ تک باقی رکھا اور موجود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تک محفوظ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہو صحابہ کا حال یا صحابہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ تو حضور کا حلیہ موجود ہے، اس حلیے کے مطابق ہم ایک خوبصورت سی مورتی بنا لیتے ہیں، تصویر بنا لیتے ہیں، اور ہم اس کی پرستش شروع کروا دیں۔ اس سے زیادہ کوئی عظمت ہو سکتی ہے کہ ہم نے معبود ہی مان لیا سرے سے؟ اس سے زیادہ کوئی زمین پہ پائے جانے والے محبت کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، محبت کے جتنی بھی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، محبت کی جتنی بھی پریبھاشائیں ہیں، وہ یہاں پر آ کر کے تو کم از کم انت ہو جاتا ہے ان کا کہ ہم معبود ماننے پرستش کرنے لگے۔ لیکن آپ بتا دو کیا ہوگا؟ 33 کروڑ میں ایک اضافہ ہی تو ہو جائے گا۔ 33 کروڑ مورتیاں پوجتی ہیں، 33 کروڑ دیوتا پوجے جاتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر، ایک کا اور اضافہ ہو جائے گا، ہوگا کیا؟ تو دیکھیے ہم مس گائیڈ ہوئے ہیں، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حضور نے محبت کرنے کا طریقہ کیا بتلایا ہے، محبت کرنے کا طریقہ کیا بتلایا، یہ ہم جان نہیں سکتے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے، ہمارے جو برادران وطن ہیں جو اپنے معبودوں سے، اپنے دیوی دیوتاؤں سے محبت کرتے ہیں، وہی والا طریقہ ہم نے اپنا لیا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی پنیہ تتھی ہے یا ان کی جنماشٹمی ہے یا ان کی جینتی ہے، اسی دن انہوں نے ڈھیر سارا پھولوں کا ذخیرہ لیا اور اس کے بعد تھوڑی سی مٹھائی لی یا چندن لیا، لے جا کر کے چڑھا دیا، یا اس دن ان کی جھانکی نکال دی، یا اس دن ان کی مورتی بنا کے پوجا کر کے اور اس کے بعد لے جا کر کے ہنگامے کے ساتھ کہیں بھو وسرجن کر دیا، کہیں پانی میں وسرجت کر دیا۔ ٹھیک ہے، یا کوئی تیرتھ استھل بنا رکھا ہے، کوئی استھان بنا رکھا ہے، ٹنک پور چلے گئے یا کشمیر چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، منگل کا دن طے کر رکھا ہے کہ ایک ناریل، ایک لنگوٹ اور تھوڑا سا سامان لے جا کر کے ہم نے ہنومان پہ چڑھا دیا۔ تو یہ ان کے یہاں عبادت اور محبت کا طریقہ اور دستور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ اور دستور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ان میں سے پوچھئے کہ ان میں سے کسی کی سیرت بھی جانتے ہو، ان میں سے کسی کی ہسٹری اور اتہاس بھی جانتے ہو؟ انہوں نے تمہارے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ فالوئنگ کے لیے کیا چھوڑا ہے انہوں نے؟ کون سی ایسی تعلیمات ہے جو تمہارے پاس ذخیرہ ہو؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، صفر۔ عقیدت کے نام پر لے جا کر کے پھول چڑھا دیے کہ یہ بڑے آدمی تھے، بات ختم ہو گئی۔ کہ اس نے پورا پہاڑ اٹھا لیا تھا، ایک فرضی افسانہ۔ اس نے مطلب آپ کی اتباع، اور اتباع کیا مطلب ہے؟ حضور کا لایا ہوا پیغام، حضور کا لایا ہوا آئین، حضور کا لایا ہوا کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی میٹر ہو گیا، حضور کی ذات میٹر نہیں۔ بہت باریکی کے ساتھ، بہت بنیادی نقطے پہ میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضور نے محبت کا سلیقہ سکھلایا، صرف حضور سے محبت کرنے لگے، یعنی حضور کی ذات سے محبت کرنے لگے، تو محبت کا آخری طریقہ، آخری انداز یہ ہے کہ ہم لا کر کے مورتی بنا کے رکھ لیں۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، بہت حیرت ہوگی آپ کو کہ حضور کا یہ حلیہ ہم ہی کو نہیں معلوم۔ حضور پیدا ہو چکے، 63 سال انسانوں کے بیچ میں رہ کر کے گئے، 1,20,000 نے حضور کی سیرت کو، حضور کی صورت کو رپورٹ کیا، تب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے حلیے کو جانتے ہیں، حضور کے سر میں کتنے بال سفید تھے وہ ہم کو معلوم ہے۔ یہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے 2000 سال پہلے تورات کی روایات کو دیکھ کر کے حضور کا مجسمہ تیار کر دیا گیا اور اس کی پرستش شروع کر دی گئی۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوا؟ حضور کی پرستش، حضور کے مجسمے کی پرستش تو 2000 سال پہلے ہی ہو گئی، کلیساؤں میں رکھ کر کے، چرچ میں رکھ کر کے اس کی پرستش کر لی گئی۔